اب رہا معاملہ اس 79th اینیورسری 14 اگست 2026 کے موقع پر ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہمارا کیا پیغام ہے؟ وہ وہی پیغام ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا پالیٹکس میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. اعلانیہ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اے پولیٹیکل ہیں، کاش پریکٹیکلی بھی ایسا ہو جائے، کیونکہ 1973 کے آئین کے اندر یہ چیز مینشن ہے کہ فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. فوج ہماری ریاست کی فوج ہے. کسی پولیٹیکل جماعت کو سپورٹ کرنا یا کسی کو سنگل آؤٹ کر کے اس کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنا یہ ہمارے ریاستی اداروں کا کام نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ریاستی اداروں کے خلاف نان اسٹیٹ ایکٹرز کھڑے ہوئے ہیں، آرمڈ کنفلکٹ کر رہے ہیں اسلحہ اٹھا کر، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو، بی ایل اے ہو، ٹی ایل پی ہو، یا ایک پولیٹیکل جماعت جو 5th جنریشن وار کے نام پہ مسلط کی گئی ہو، ان میں سے کسی کی ایکٹیویٹی جو آرمڈ کنفلکٹ کے طور پر ہو، اسلحہ اٹھا کر، ہم کسی صورت اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. آپ کو پتہ ہے مجھ پہ ناحق 295C کاٹی گئی، اس کے باوجود میں نے جیل سے خط لکھا کہ میرے لیے کسی کو کوئی بھی احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ کوئی روڈ بلاک کرنے کی اور نہ کوئی نیگیٹو زبان استعمال کرنے کی. تو الحمدللہ ہمارا یہ موقف ہمیشہ سے ہے، مستقبل میں بھی رہے گا انشاءاللہ تعالی. ہم اپنے بڑوں کو 14 اگست 2026 کے موقع پر ریکویسٹ کریں گے کہ جس طرح آپ نے یہ میثاق مکہ کیا ہے سعودی عرب اور ترکیے کے ساتھ مل کر، تو 2 میثاق جو ہیں وہ پاکستان کے اندر بھی کریں جو ہم ہر 14 اگست کے موقع پر میسج دیتے ہیں. نمبر 1، میثاق معیشت کریں، چارٹر آف اکانومی لکھا جائے. پولیٹیکل گورنمنٹ کوئی بھی آئے، ہماری جو پالیسیز ہیں وہ کنٹینیوس چلنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ باہر سے انویسٹمنٹ آئے اور وہ ڈرتے رہیں کہ کل کو کوئی اور حکومت آئی تو یہ سارا معاملہ ٹھپ کر دے گی. ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. جس طرح کہ ایک کیس میں کبھی نہیں ہوا، وہ ہمارا ڈیفنس کا ایشو ہے. ڈیفنس کے معاملے میں اتنی حکومتیں آئیں لیکن کبھی کسی نے پاکستان کی جو ایک اٹامک پالیسی ہے یا میزائل ٹیکنالوجی ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا. اسی طریقے سے ہماری جو معیشت کا میثاق ہے، چارٹر آف اکانومی، یہ بھی لکھا جانا چاہیے اور سارے پولیٹیکل لیڈرز اس کے پابند ہوں. اور دوسرا، میثاق جمہوریت، چارٹر آف ڈیموکریسی، کہ حکومت جس کی بھی آئے 5 سال وہ پورے کرے اور کم از کم 5 دفعہ اسمبلیاں اپنا وقت پورا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اسلامک ڈیموکریسی کی برکات نظر آنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اب جو ہمارے اندرونی پولیٹیکل اختلافات ہیں، میں تھوڑا اس کے اوپر بھی گفتگو کروں. عرصہ دراز ہو گیا کہ میں نے اس کے اوپر گفتگو نہیں کی، اور اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ چونکہ پوڈ کاسٹ کرنے والے نہیں آ رہے اور اس قسم کے سوال نہیں ہو رہے تو میری طرف سے بھی کوئی ورژن نہیں جا رہا. لیکن آج 14 اگست کے موقع پر میں کنٹرول الفاظ کے اندر، تاکہ کسی پولیٹیکل جماعت کو برا نہ لگے. ریاستی اداروں کو تو میری اکثر باتیں بری لگ جاتی ہیں، ان سے تو میں اس طرح کا کوئی امید والا معاملہ نہیں رکھتا. میں پولیٹیکل لیڈر سے امید رکھتا ہوں کہ وہ کم از کم میری باتوں کو مشورے کے طور پر لیں گے. وہ یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں جب تک یہ حکومت میں ہوتی ہیں تو اس وقت تک یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اپنے مخالفین کو دباتی ہیں، اور جب ان کو نکالا جاتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے کیوں نکالا، اور مجھے کیوں نکالا سے جو سفر کا آغاز ہوتا ہے وہ ووٹ کو عزت دو پہ جا کے ختم ہوتا ہے، اور پھر یہ نعرہ بتایا جاتا ہے. میں کسی پولیٹیکل جماعت کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ سب کو پتا ہے، یہ نون ہے. تو مجھے کیوں نکالا سے ووٹ کو عزت دو. دوسری طرف وہ پولیٹیکل جماعت جو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر حکومت میں آئی، اس وقت تک وہ سیم پیج کا نعرہ لگایا کرتی تھی، اور جب ان کو نکالا گیا تو اب وہ بات کرتے ہیں حقیقی آزادی کی. تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے جعلی آزادی تھی جب وہ سیم پیج کے ذریعے اپنے مخالفین کو جیلوں میں ڈلوا رہے تھے. تو حقیقت بات یہی ہے کہ جب تک یہ لوگ حکومت میں ہوتے ہیں اس وقت تک یہ اپنے مخالفین کو دباتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے، اور جب اسٹیبلشمنٹ ان کو نکالتی ہے تو پھر ان کو ووٹ کو عزت دو بھی یاد آ جاتا ہے، حقیقی آزادی بھی آ جاتی ہے یاد، اور تحفظ آئین کانفرنسز بھی یہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے تو پھر ہمیں یہی وسوسہ آتا ہے کہ یہ ان کی کرسی کی جنگ ہے. عوام الناس کو انہوں نے خام خواہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. اس حوالے سے سولوشن کیا ہے؟ وہ ہمارے جو بھائی ہیں صحافی منصور علی خان، آلموسٹ 2 ہفتے پہلے انہوں نے ہمارے بھائی منیف فاروق صاحب جو ہمارے جیلم شہر سے ہی تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی پوڈ کاسٹ کی آن لائن. اس میں انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ اس کا سولوشن کیا ہے. انہوں نے کہا اس کا سولوشن یہ ہے کہ جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ رو رو کر، چیخیں مار مار کر، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر عوام الناس سے معافی مانگے کہ یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر چڑھ کر حکومت میں آتے ہیں اور پھر اپنے مخالفین کو دباتے ہیں، اور جب نکالے جاتے ہیں تو ووٹ کو عزت دو اور حقیقی آزادی کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہ قوم سے معافی مانگے کہ ہم یہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا حکومت حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اب ہم نے توبہ کر لی ہے. البتہ ہم نے ماضی میں جو کچھ کیا یہ غلط تھا، ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے. یعنی کہ انہوں نے پھر اس کو مزید بریف کیا کہ 2014 کے دھرنوں سے توبہ کا آغاز کیا جائے، اور پھر 2018 کے الیکشنز میں جو RTS بٹھایا گیا اس پہ بھی توبہ کی جائے، اور پھر 2024 کے الیکشنز میں جو فارم 47 والا معاملہ ہوا اس پہ بھی توبہ کی جائے. ظاہر ہے جب یہ ساری توبہ کی جائیں گی تو توبہ کرنے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو آج کل جیل میں ہیں، اور وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو پہلے جیل میں تھے آج کل حکومت میں. میں نام کسی کا نہیں لے رہا تاکہ کسی کی کوئی رگ نہ پھڑک اٹھے.
اب ہمارے بھائی منصور علی خان نے جو سولوشن دیا ہے وہ 100% درست ہے، لیکن یہ بھی مجھے 100% یقین ہے کہ یہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، کیونکہ اپنی غلطی کون مانتا ہے؟ تو پھر یہ سسٹم اسی طرح چلے گا، آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کریں گے۔ ہمارے بھائی منصور علی خان صاحب تو بس اتنا ہی مشورہ دے سکتے تھے، اس کے بعد ان کے پر جلتے ہیں، اس کے بعد ہماری پرواز شروع ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ مشورہ جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو نہیں دیا۔ میں ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں اور اپنی اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہوں گا کہ آپ کے بڑوں نے ڈکٹیٹرز کی فارم میں یا سیم پیج کی فارم میں یا ہائیبرڈ رجیم کی فارم میں جو جو غلطیاں کی، ان کی اعلانیہ معافی عوام الناس سے مانگے، لیکن اس وقت آپ نے معافی مانگنی ہے جب یہ پولیٹیشنز مانگ چکے۔ اگر یہ پولیٹیشنز معافی نہیں مانگتے پھر آپ کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف اسٹیبلشمنٹ معافی مانگے اور پولیٹیشنز نہ مانگے، کیونکہ یہ پولیٹیشنز ہی اعلی کار بنتے ہیں۔ اگر پولیٹیشنز اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار نہ بنے، کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ اس طریقے سے ہمارے ملک کے اوپر رول نہ کرتی۔ اصل کلپریٹ جو ہیں وہ ہمارے پولیٹیشنز ہیں جو ان کو کندھا فراہم کرتے ہیں۔ اب بند کمروں کے اندر تو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے بڑے جو ہیں وہ اپنے پرانے بڑوں کی غلطیوں کو مانتے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا، لیکن ان کی ایک خاص سوچ ہے، وہ اعلانیہ آ کے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ چونکہ میرا تعلق اسی ڈیفنس کے ادارے کے ساتھ رہا ہے، مجھے پتا ہے میرے ساتھ بھی انہوں نے زیادتی کی، جاب کے حوالے سے الگ میں آ کے معافی مانگ لی، لیکن کورٹ میں جا کے میرے خلاف ہی جواب جمع کروایا۔ یہ ان کی ایک خاص مینٹیلٹی ہے کہ اپنی غلطی کو اعلانیہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر میری رائے لیں تو ڈکٹیٹرز کی غلطیوں کے ساتھ ساتھ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اپنی ان غلطیوں پر بھی معافی مانگنی چاہیے جو وقتاً فوقتاً انہوں نے مختلف پروجیکٹس لانچ کیے، ٹی ٹی پی کی شکل میں، ٹی ایل پی کی شکل میں، یا 5th جنریشن وار کی شکل میں۔ میں کسی کا نام نہیں لے رہا، کیونکہ 5th جنریشن وار سے مراد کون لوگ ہیں، وہ اس وقت پولیٹیکل جماعت ہے، چونکہ وہ کردم تنظیم نہیں ہے اس لیے میں اس کا نام نہیں لے رہا، لیکن اس کا جو فتنہ ہے عربی والا آزمائش جو اس وقت ہماری قوم کے اوپر مسلط ہوئی ہے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ لہٰذا 5th جنریشن وار والا جو معاملہ ہو، ٹی ٹی پی کا معاملہ ہو، ٹی ایل پی کا، یہ سارے جو زومبیز ہمیں اسٹیبلشمنٹ کا ہی تحفہ دیے گئے ہیں، ان پہ بھی عوام الناس سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد ہماری جو جوڈیشری ہے اس کو بھی اعلانیہ معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ آج تک جتنے بھی ماشاء اللہ لگے ہیں اس کو قانونی حیثیت ہماری سپریم کورٹ نے دی ہے۔ پاکستان کے آئین کے تحت جب تک سپریم کورٹ لیجیٹیمائز نہ کرے کسی مارشل اللہ کو تو کوئی ڈکٹیٹر حکومت نہیں سنبھال سکتا۔ یہ جتنے ڈکٹیٹر آئے ہیں ان کو کندھا دیا ہے سپریم کورٹ نے، سپریم کورٹ اگر نہ مانے تو کوئی مارشل اللہ لگا ہی نہیں سکتا۔ تو ان کو بھی اپنی غلطیوں کے اوپر معافی مانگنی چاہیے، اور پولیٹیکل کیسز جو تھے، جو مختلف پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر، خواہ آج کے لیڈرز ہوں خواہ ماضی کے، جو ان کو صحیح انصاف فراہم نہیں کیا گیا، اس پہ بھی قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے جو صحافی حضرات خصوصاً یوٹیوبرز ہیں ان کو بھی قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ انہوں نے اپنی ذاتی خواہشات کو خبریں بنا کر پیش کیا اور حرام کے ڈالرز کمائے۔ حالت یہ ہے کہ جیل کی تکلیف ایک بندہ ہی کاٹ رہا ہے، اس کی بیوی کاٹ رہی ہے، باقی سب لوگ اس کے نام کے اوپر عیاشیاں کر رہے ہیں اور اس کی رہائی کی ڈیٹس دیتے ہیں، ایسی ڈیٹس جو کیلنڈر میں بھی موجود نہیں ہوتی، 35 اپریل، 37 جولائی اور 96 اکتوبر۔ اب تو بات اتنی آگے جا چکی ہے، ان کو بھی قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ آج 3 سال ہو چکے ہیں، وہ بندہ اندر ہے۔ جو یہ دعویٰ کرنے والے لوگ تھے، ایٹ لیسٹ 3 سال کے بعد تو ان کو معافی مانگنی چاہیے کہ ہم جھوٹ بولتے رہے اور اپنی خواہشات کو خبر بنا کے پیش کرتے رہے۔ پھر دیکھیں وہ پولیٹیکل لیڈرز جنہوں نے اس وقت ہمارے ایکس پرائم منسٹر کو مشورہ دے کر انقلابی بننے پر ابھارا، سب سے پہلے وہ پریس کانفرنس کر کے سائڈ پہ ہو گئے۔ اور وہ صحافی حضرات جو آج پاکستانی عوام کو ابھار رہے ہیں کہ آپ لوگ سڑکوں پر آئیں، اپنے بچے مروائیں، خود باہر کے ملکوں میں بیٹھ کے ڈالرز کما رہے ہیں۔ اچھا، اب ان کی طرف سے آرگومنٹ سنیں کیا ہے؟ وہ آرگومنٹ وہی ہے جو ہماری یہاں کی جہادی تنظیمیں دیتی تھی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کام لوگوں کو ابھار رہے ہیں، ہمارا کام نہیں ہے روڈز پہ آنا، ہم اپنا کام پورا کر رہے ہیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم باہر کے ملک میں بیٹھیں، ہماری فیملیز کو یہاں پہ تھریٹس ہیں۔ اندازہ کریں، وہ کہہ رہے ہیں ہماری فیملیز کو تھریٹس ملتی ہیں اس لیے ہم یہاں واپس نہیں آ سکتے، اور آپ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی فیملیز کو ذلیل کروائیں، اپنے بچوں کو مروائیں روڈز کے اوپر۔ یہی وہ آرگومنٹ ہے جو ہماری جہادی تنظیمیں دیتی تھی جب ہم ان سے کہتے تھے کہ علماء کے سارے بچے جو ہیں وہ یہیں پہ پھرتے ہیں، لوگوں کے 25,000 بچے آپ نے قتل کروا دیے ہیں جہاد اور قتال کے نام کے اوپر، ایک ایسی جنگ کے اندر جس کا انجام وہی ہونا تھا جو آج نظر آ رہا ہے ہمیں، لیکن اس وقت ان کو نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ تو اس وقت وہ جہادی تنظیموں کے بڑے یہ کہتے تھے کہ جی ہمارا کام لوگوں کو جہاد پر ابھارنا ہے، خود جہاد کرنا نہیں ہے، اور ہم اپنے بچوں کو بھی دعوت و تبلیغ میں لگائے ہوئے ہیں کہ جہاد کے لیے ابھاریں گے، چندہ اکٹھا کریں گے، گاڑیاں خریدیں گے، مکان بنائیں گے، لیکن جب فزیکلی جان دینے کی باری آئے گی تو لوگوں کے بچوں کو ہم بھیجیں گے، کیونکہ وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ان کی ذمہ داری ہے اپنی جان دینا، ہماری ذمہ داری ہے ان کے لیے فائنینسز ارینج کرنا اور ان کو قائل کرنا کہ وہ اپنی جان دیں۔ تو جب ہم نے قائل کر لیا تو ہماری ڈیوٹی پوری ہوگی، جان دینا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ یہی کام وہ صحافی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے لوگوں کے بچوں کو مروانا ہے روڈز پہ لا کے، ہماری ذمہ داری صرف اتنی تھی، خود آنا یا خود مرنا اس کے لیے ہم تیار نہیں ہوں گے، ہم صرف جھوٹی خبریں دیں گے اور ڈیجیٹل بندر بن کے
حرام کے ڈالرز کمائیں گے تو ان کو بھی معافی مانگنی چاہیے. اس کے بعد ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں، علماء کرام ہیں، اور ان کی جو کٹر پبلک ہے، عوام الناس، سب کے لیے میں ایک میسج دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جمعۃ المبارک کا ممبر مفت میں دیا ہوا ہے. ہفتے میں ایک دن چاہتے نہ چاہتے ہوئے لوگوں نے آپ کی تقریر اقوال زری سننے ہیں، خواہ وہ دوسری اذان کے وقت آئیں، 2-4 جملے پھر بھی کان میں پڑ ہی جاتے ہیں. امپورٹنٹ باتیں آپ اس وقت کر لیا کریں. لیکن یہ اللہ نے آپ کو بڑی نعمت دی ہے کہ آپ کے پاس پلیٹ فارم اویلیبل ہے. سوشل میڈیا پہ بھی آپ اپنی ویڈیوز ڈالتے ہیں اپنے ماننے والوں کے لیے. تو عوام الناس کو، اپنی کٹر پبلک کو آپ 3 باتیں اگر سمجھا دیں تو میرا خیال ہے اس ملک کو ہم امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں. 14 اگست 2026 کے موقع پر یہ میرا پیغام ہے علماء کرام اور ان کی کٹر پبلک کے لیے. نمبر 1، آپ اپنے جمعے کے ممبر پر اعلانیہ لوگوں کو بتائیں کہ تمام فرقوں کی مساجد میں نماز پڑھنا، ان کے ائمہ کے پیچھے نمازیں پڑھنا بالکل درست ہے. کسی کا نکاح نہیں ٹوٹے گا، بے فکر ہو کے پڑھیں. نمبر 2، تمام فرقوں کی مساجد اور مدارس کو چندہ دینا درست ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنے فرقے کو چندہ دینا ہے. اور نمبر 3، تمام فرقوں کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، نکاح کے معاملات کر سکتے ہیں، اس کے لیے اپنے فرقے کا بندہ ہونا ضروری نہیں ہے. اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس میں سے کوئی ایک بات بھی پوری نہیں ہوگی، لیکن میں علماء کو ابھاروں گا کہ آپ جو 1400 علماء کو بٹھا کے پیغام پاکستان لکھواتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے زور کے اوپر، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے یہ کام کرواتی ہے، یہ 3 چیزیں اس میں نہیں لکھی ہوئی ہیں، باقی دنیا جان کی چیز لکھی ہوئی ہے. تو یہ اسی طریقے سے ایک کتاب ہے جس طرح کہ فتاوی عالمگیری ہمارے جو دادا ابو تھے حضرت اورنگزیب عالمگیر، چونکہ میں بھی خاندان عالیہ مغلیہ سے تعلق رکھتا ہوں، تو انہوں نے لکھوایا تھا. تو یہی کام کر رہے ہیں. اس کا کوئی رزلٹ نکلنے والا نہیں ہے جب تک کہ یہ 3 چیزیں نہیں ہوں گی. نمبر 1، سب کے پیچھے نماز پڑھیں. نمبر 2، سب کو چندہ دینا درست. نمبر 3، آپس میں نکاح کرنا درست. لیکن یہاں پر حالت یہاں تک بگڑ چکی ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے فرقے کے بندے کا جنازہ پڑھ لیں صرف رشتہ داری کو نبھانے کی خاطر، تو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا نکاح ٹوٹ گیا. ہمارے جیلم شہر میں کچھ عرصہ پہلے ایک مولانا صاحب نے باقاعدہ اہل تشیع کا جنازہ پڑھنے کی سزا کے طور پر بریلویوں کے نکاح دوبارہ پڑھائے، اور جب پولیس میں کسی نے اپلیکیشن دی تو سارے کا سارا انقلاب ان کا جو ہے نا وہ وہی ہو گیا جو ہمارے بھائی شیر افضل مروہ صاحب کہتے ہیں. اور پھر ریٹن میں انہوں نے معافی مانگی، انکار کر دیا کہ میں نے تو کبھی نکاح پڑھا ہی نہیں ہے. تو امید ہے کہ آج کل جس طرح اسٹیٹ نے فرقہ واریت کے حوالے سے سختی کی ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملات وقت کے ساتھ ساتھ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اینڈ پہ ہمارے ملک میں جو رہنے والے نان مسلمز ہیں، اقلیتیں ہیں، خواہ وہ کرسچنز ہوں، ہندو ہوں، قادیانی ہوں، ان کے لیے بھی ہم اپنے پلیٹ فارم سے میسج دیں گے کہ ہمارا آپ سے علمی اختلاف اپنی جگہ، لیکن آپ کو بھی زندہ رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا ایک مسلمان کو پاکستان میں زندہ رہنے کا حق ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جب جب توہین مذہب کے حوالے سے آپ میں سے بھی کسی پہ جھوٹا الزام لگا، انشاءاللہ تعالی میں آپ کے دفاع پر سامنے آؤں گا جھوٹے الزام کے اوپر. مستقبل میں بھی آؤں گا، ماضی میں بھی آتا رہا. اور آپ کا مسئلہ تو بڑا ڈیفرنٹ ہے اور بڑا کرٹیکل ہے. یہاں تو ایک دوسرے فرقوں کے ماننے والے ایک دوسرے کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا دیتے ہیں. انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ہم اپنے ملک کو ایک پروگریسو ریاست بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی اس طرح کی سوچ کے ساتھ. اور اس میں ظاہر ہے کہ ہمارے جیسے چند ایک سپیکرز جو لوگوں میں ہارمونی پیدا کرتے ہیں، فرقہ واریت کے حوالے سے لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ آپ نے بچنا ہے اس سے، ان کی آواز انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ اس امت میں اسپیسیفکلی ہماری پاکستانی ینگ جنریشن کے اندر ایک رنیسانس کا آغاز کرے گی. اور اینڈ پہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے، پورے عالم اسلام کی خیر فرمائے، عالم اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائے. اینڈ پہ میں اپنے جو کٹر قسم کے مذہبی لیڈرز ہیں ان کے لیے ایک میسج دوں گا جو میں نے مختلف مواقع پر دیا کہ یہ ملک اس شخص نے بنایا ہے جو مولوی نہیں تھا، پیر نہیں تھا، اس کی داڑھی نہیں تھی، وہ پگڑی نہیں پہنتا تھا، اور اس سے بڑھ کر اس کا لباس وہ تھا جس کو آپ انگریزوں والا لباس کہتے ہیں. اس کی زبان ہی انگریزی تھی، اردو بڑی مشکل سے بولتا تھا، سگار لگاتا تھا، کتے پالے ہوئے تھے، سنوکر کھیلتا تھا. اگر تمہارے بزرگان دین کے اندر کوئی اس طرح کی کوالٹی موجود ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ کام لے سکتا تو لے لیتا. اور اس وقت وہ سارے بزرگان دین زندہ تھے جن کے بارے میں تم ہمیں بتاتے ہو کہ ان کے اشارے سے سٹیم انجن رک جایا کرتے تھے. لیکن 90 سال تک 1857 سے 1947 تک انگریز یہاں پر حکومت کر کے گیا. وہ سارے بزرگ اس وقت زندہ تھے، کسی بزرگ سے کچھ نہیں ہوا. آپ اپنے ارد گرد ان تمام بزرگوں کو دیکھیں ہر علاقے کے اندر، تو آپ کو ان کی جو کرامات ملیں گی تو وہ بتائیں گے انگریزوں کے دور میں فلاں بزرگ جو ہیں وہ اس جگہ پہ تھے تو کنویں کا پانی دودھ بن گیا، فلاں بزرگ فلاں جگہ کے اوپر تھے انہوں نے یہ کر دیا، لیکن انگریز کسی سے نہیں نکلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی بھی آپ کو جھوٹ ہی بتایا گیا تھا. تو یہ ملک ایک پولیٹیکل لیڈر نے بنایا ہے، یہ جنگ سے ملک فتح نہیں ہوا.
اور پولیٹیکل لیڈر کوئی جرنیل نہیں تھا، وہ ایک وکیل تھا جس نے اپنے اخلاص کی بنیاد کے اوپر، سچائی کی بنیاد کے اوپر دنیا کی سب سے بڑی اسلامک اسٹیٹ بنائی. دنیا کی سب سے بڑی اسلامک ہسٹری میں آبادی کے پوائنٹ آف ویو سے سب سے بڑی اسلامک اسٹیٹ بنی تھی. اس وقت ظاہر بنگلہ دیش بھی ہمارے ساتھ تھا. تو اس کی حفاظت کرنا، اس کو صحیح طریقے سے لے کر چلنا، یہ ہر مسلمان کی، ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے. لہٰذا میں علماء سے اسپیسیفکلی ریکویسٹ کروں گا، آپ جو دھونس اور زبردستی کے ساتھ یہاں پہ اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں اپنے فرقے کا، اس سے توبہ کریں. تمام مکاتب فکر کو اپنے عقائد و نظریات کے مطابق زندگی گزارنے کی یہاں پہ اجازت ہونی چاہیے. ہم نے کو ایگزسٹ کرنا ہے. جس طرح کہ یورپ اور امریکہ کے اندر سب لوگ کو ایگزسٹ کر رہے ہیں، اس طرح پاکستان میں بھی سب نے کو ایگزسٹ کرنا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے فلاں کو پروگرام نہیں کرنے دینا، فلاں کی مسجد نہیں کھلنے دینی، فلاں کا جلوس نہیں نکلنے دینا، ہم خود نکال لیں گے، تو اس سے پھر امن نام کی کوئی چیز اس ملک میں نہیں رہے گی اور ہماری آنے والی نسلیں اسلام سے ہی متنفر ہو جائے گی. انشاءاللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہوگا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اپنی ایفرٹ بھی پٹ کر رہے ہیں اور تبدیلی آ رہی ہے الحمدللہ ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے. اینڈ پہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں گے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين. جزاكم الله خيرا.